اپنے اللہ کو ساتھ لے کر قدم اٹھاؤ۔ یہ زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ایک خوبصورت زندگی جس میں بیلنس ہے۔ کمانے سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، بولنے سے نہیں روکا، جھوٹ بولنے سے روکا ہے، لین دین سے نہیں روکا، دھوکہ دینے سے روکا ہے، تجارت سے نہیں روکا، سود سے روکا ہے، جوئے سے روکا ہے، پینے سے نہیں منع کیا، شراب سے منع کیا ہے، نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، زنا سے منع کیا ہے، سونے سے منع نہیں کیا، نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، لباس پہننے سے منع نہیں کیا، سونا چاندی اور مرد کو منع کیا ہے، ریشم منع کیا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں سامان تیار ہے۔ ایک زندگی دی ہے جس سے حسین کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔ ماں باپ کی قدر سمجھا رہے ہیں، دو جہان کے سردار، قاب قوسین او ادنا کا مقام ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکے گا۔ کہا یا اللہ ایک بار دے اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کم بڑھنا نہیں ہوگا، نہیں ایک بار تو بڑھا نہ پھر کھینچا سے۔ اللہ نے کہا چل جو میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، جو سہ گیا تم ہی سہ جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب پہاڑ پہ تجلی پڑی نا تو پہاڑ تو ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں آیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد جا کے ہوش آیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان پار کرا دی۔ پہلے آسمان پہ آدم کا استقبال، دوسرے پہ عیسیٰ، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کا استقبال، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، پانچویں پر ہارون تھے، چھٹے پر موسیٰ تھے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر سدرۃ المنتہا۔ اچھا، ہر جگہ نبی موجود تھے، جی میں پھلاں دے ہار لے کے کھلوتے ہیں، جی آؤ جی آؤ جی، اور ہر نبی کہہ رہے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو ریسیپشن کوئی نہیں ہے، اور ایک کعبہ بنا ہوا ہے، کعبہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بڑے میاں یوں بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی ٹیک لگا کیسے بیٹھا، سفید داڑھی ہے جو یہاں تک ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مقام میرے نبی کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے، وہ دادا ہیں، یہ پوتے ہیں، تو ان کو چلایا گیا کہ جاؤ اپنے دادا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھو، جو ہمارے یہاں پنجابی کی مثال ہے، کو ہاتھ رکھے نہیں، لیکن ان کی طرف چلایا گیا، ان کو نہیں چلایا، میرے نبی کو چلایا گیا، اور باپ کا مقام سمجھایا گیا، اور رشتوں کی قدر سمجھائی گئی۔ صرف آپ کیا نہیں، ہمارے پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں رشتے ٹوٹ چکے ہیں، صرف قیمت پیسہ رہ گیا ہے، کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں، اسی پر رشتے بنتے ہیں، اسی پر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، یہ ماضی کے قصے ہو کے رہ گئے۔ ایرانی کی طرف چلایا گیا اور امت کو پیغام دیا گیا کہ بیٹا کتنا ہی اونچا چلا جائے، باپ کے آگے جھکنا ہی اس کی عزت۔ ابراہیم علیہ السلام جب قریب آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹون بدلی، سب کہتے تھے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ اور پھر کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب چلنے لگے تو کہا بیٹا جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا جبریل رک گئے، یا رسول اللہ آگے گیا تو جل جاؤں گا۔ وہاں سے عرش کے اوپر پتہ نہیں کتنے پردے ہٹا کر حبیب اور اللہ کا آمنا سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی اونچی پرواز، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش
میری ماں زندہ ہوتی، میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو تو دیکھا باپ کو دیکھا نہیں، لہذا وہ تعلق ماں سے زیادہ ہے، باپ سے اتنا نہیں ہے۔ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، لبیک اماں جان، ماں جی میں حاضر ہوں۔ رشتوں کا حسن کاروبار میں نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں ہے۔ اور 63 سال عمر، جب میرے نبی کی والدہ فوت ہوئی تو آپ کی عمر تھی 6 سال، 57 کا بیچ میں فرق، 57 ایئرز، 57 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ ابوا پہنچے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ 2000 میں اللہ نے مجھے توفیق دی، سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر پر پہنچا، ایک رہبر کے ذریعے اللہ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ آپ اندر ہو کے 60-70 ہزار لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نئے لوگوں کو نہیں پتا، صرف چند پرانے لوگوں کو پتا ہے کہ ادھر ماں کی قبر ہے۔ سارا مجمع پیچھے، آپ آگے۔ اپریل کی گرم شدید دوپہر، آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور پہاڑ پر چڑھے۔ کوئی ہے 80-90 فٹ یا 70-80 فٹ، میں نے ماپا تو نہیں لیکن میرا اندازہ ہے 80-90-100 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ آپ اس کے اوپر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرہانے جا کے بیٹھے، جیسے میں ابھی بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹھے تھے، لیکن آپ نے ایک اور کیا، یوں بیٹھے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیوں کر دیا۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچوں کی، جب وہ رونے کے لیے لمبا روتے ہیں تو پھر وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے دیتے ہیں، اپنا سر گھٹنوں میں دے دیتے ہیں، لمبا رونے کے لیے آسرا لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، میرے نبی ماں کے لیے تو بچے ہی تھے، تو آپ نے گھٹنوں میں سر دیا اور جوں رونا شروع کیا، جوں رونا شروع کیا، سارا احرام آپ کا آنسو آنسو ہو گیا، سارا سینہ دہڑی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، یہ ایسا سفر ہے شاید ہی میں نے کبھی زندگی میں کیا ہو۔ میں وہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، دن بھی ڈوب رہا تھا، شام کا اندھیرا ویسے ہی موسم کو سوگوار کر دیتا ہے۔ ادھر جہاں میں کھڑا تھا، میں آنسو کہاں سے لاؤں اور وہ کیفیت کہاں سے لاؤں جو میری وہاں بن رہی تھی، کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم 6 سال کا بچہ ماں کی لاش سے لپٹ کے رو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میری ماں خاموش کیوں ہو گئی ہے، یہ جواب کیوں نہیں دیتی ہے، چونکہ پہلی موت دیکھی تھی، کبھی موت دیکھی نہیں تھی۔ تو 25 برس کی عمر میں میرے نبی کی ماں دنیا سے گئی ہیں، 25 برس کی عمر میں ماں باپ شادیوں کے فکر میں ہوتے ہیں، اور میرے نبی کی ماں 25 سال میں ساری منزلیں طے کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اور اس